یافس کا مولا، طارق کا مولا، ابراہیم کا مولا، اسحاق کا مولا، اسماعیل کا مولا، سارہ کا مولا، ہاجرہ کا مولا، عدنان کا مولا، غالب کا مولا، فہر کا مولا، کنانا کا مولا، غالب کا مولا، لبئی کا مولا، عبد مناف کا مولا، ہاشم کا مولا، عبد المطلب کا مولا، عبداللہ کا مولا، مریم کا مولا، موسیٰ کا مولا، ہارون کا مولا، یحییٰ کا مولا، زکریا کا مولا، سلیمان کا مولا، ہارون کا مولا، مادر موسیٰ کا مولا، مادر عیسیٰ کا مولا، جنت کا مولا، جہنم کا مولا، زمین کا مولا، آسمان کا مولا، مشرق کا مولا، مغرب کا مولا، شمال کا مولا، جنوب کا مولا، زمین کی تہ میں جو مخلوق ہے اس کا مولا، سمندروں کا مولا، اللہ کی ہر مخلوق کا مولا، مولا مولا مولا۔ میں چاہتا ہوں ولایت علی کو سمجھ لیا جائے، خلافت امیر المومنین کو سمجھ لیا جائے۔ یاد رکھیے پورے قرآن کو صرف اس نظریے سے پڑھ لیجئے، احکام کیا کیا ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ کے سامنے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں حکم ہے چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو، ہے؟ بولو تو۔ قرآن میں حکم ہے، حکم کیا ہے؟ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو۔ قرآن میں کیا حکم ہے؟ زنا کرنے والے کو سنسار کر دو، حکم ہے۔ صرف دو بتا رہا ہوں ورنہ سینکڑوں احکامات ہیں۔ اب یہ بتاؤ یہ واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے، واجب ہے، منہ سے بولو، واجب ہے۔ اب یہ بتاؤ جب سے پاکستان بنا ہے کسی چور کے ہاتھ کٹے؟ پھر سے سمجھ لو، بچے شاید نہ سمجھ پائیں۔ ٹیچر کہتا ہے سمجھا کے، سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آیا تو نہیں کہو، تو پھر سے سمجھائیں۔ اور جو گونگا بن گیا ظاہر کر رہا سمجھ گیا، پھر وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا، اس لیے پھر سے سمجھو۔ قرآن میں حکم ہے چور کے ہاتھ کاٹ دو، ہے حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جو انکار کرے حرام ہے، گناہگار ہوگا، گناہ بڑھ رہا ہے نا؟ لیکن پاکستان میں کسی چور کے ہاتھ کٹے؟ اب جنہوں نے ہاتھ نہیں کاٹے ان پر بھی عذاب ہوگا، جو بچ کے نکل گئے چور وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا میں مالک ہوں یوم دین کا، روز حساب میرے پاس آنا ہے۔ جن لوگوں نے یہ نہیں کیا، اسلامی قانون اپنے اسلامی ملک میں خود کہا یہ اسلامی ملک ہے، پاکستان اسلامی ملک ہے، تو قرآن کا حکم کیوں نہیں مانا؟ اب حرام کام ہو رہا ہے نا، اور رکا ہوا ہے، عمل ہو نہیں رہا ہے، اور چور بھاگ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں۔ پتہ چلا قانون اور چور ملے ہوئے ہیں، ملے ہوئے نا، ورنہ لاگو ہوتا، قرآن کا حکم مانا جاتا۔ اب یہ بتاؤ جو زنا کرے اسے سنسار کیا جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا۔ 70 سال میں پاکستان میں زنا پر کیس تو ہزاروں چل رہے ہیں، پنجاب کے کیس، سندھ کے کیس، گاؤں کے کیس، یہاں کے کیس، وہاں کے کیس۔ سنسار ہوا؟ نہیں ہوا۔ پاکستان حکم قرآن میں اللہ کا ہے، عمل نہیں ہوا تو پکڑ ہے، قانون بنانے والوں کو محشر میں پکڑا جائے گا۔ تو پھر یاد رکھنا
قرآن میں اگر کوئی حکم ہے تو ساری امت مل کے قانون کو جو قرآن کا ہے اسے ناسخ نہیں کر سکتی، منسوخ نہیں کر سکتی، عمل نہ کرے دوسری بات ہے، قانون رہے گا۔ جب تک تم سمجھو گے نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ قانون بدلا نہیں جا سکتا، آپ اس پہ عمل کرو یا نہ کرو، سمجھ گئے نا؟ قانون رہے گا، عمل نہ کر کے تم گناہگار ہو جاؤ گے، پورا ملک گناہگار ہو جائے گا، ساری حکومتیں گناہگار ہو جائیں گی۔ قرآن کے حکم پہ عمل نہیں کیا اس لیے گناہگار، سزا گناہ کی ملے گی۔ تو گھبراہٹ کیا ہے؟ قرآن میں علی کی ولایت موجود ہے، حکم ہے، علی کی خلافت قرآن میں، علی کی ولایت قرآن، علی کی امامت قرآن، ہر چیز قرآن میں موجود۔ اب اگر امت نہ مانے تو اس میں اللہ کی کیا خطا ہے؟ کتاب تو ہے، پکڑ ہے یا نہیں؟ تم سلامت رہو، اللہ تمہارے ذہنوں کو شاداب رکھے۔ پھر یاد رکھنا، کچھ بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں شیعہ اور اداس ہو جاتے ہیں، علی سے حکومت چھین لی گئی۔ اے کیا چھین لی گئی؟ تم کیا مولا سے زیادہ ہو؟ تمہاری سوچ میں یہ بات کہاں سے آ رہی؟ یہ سوچنا بھی گناہ ہے۔ اب سن لو ہوتا کیا ہے۔ دیکھو علی کے چاہنے والوں کو جو سزا ملتی ہے وہ سزا تکلیف دہ نہیں ہوتی۔ اب تمہیں ایک ایسی بات سمجھانے جا رہے ہیں جو ہم آج سے کوئی 20 برس پہلے اسی امام باڑے میں رضا حسینی کے اشرے میں معجزے اور قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ 20 برس کے بعد یاد دلا رہے ہیں، چونکہ اب بچے نئے آ گئے، پہلے والے بچے تو سب بڑے ہو گئے، وہ بچے والے ہو گئے، اب ان کے بچے تو ہیں نا، تو میں سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیے جو ولایت علی پہ چلتا ہے اس کو نہ گرز مارا جائے گا، نہ کوڑا مارا جائے گا، نہ اسے کسی سخت بیماری میں مبتلا، لیکن اگر وہ کوئی حرکت ایسی کرے جو مولا کی پسندیدہ نہ ہو تو ایسے مار دیتے ہیں مولا پھول کی چھڑی۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ بھائی اب جاوید ہیں، ولایت علی پر ہیں، سجدے کا نشان ہے، سارے اعمال بجا لاتے ہیں، مولا کے عاشق ہیں، اب یہ کوئی حرکت کریں، اب یہ کوئی حرکت کریں ایسی تو مولا علی ایک گلاب کا پھول کھینچ کے انہیں مار دیں گے۔ تو یہ بھی کوئی کم نہیں ہے کہ مولا نے ایک پھول مارا۔ ارے بھائی پھول بھی نہ مارے جائیں، ولایت علی پہ اتنے پکے ہو کہ ایک پھول بھی نہ مارے فرشتہ۔ اب اگر تم سمجھ گئے تو سمجھ لو۔ اب کیا ہے، ہو ولایت علی پہ تم ماتمدار بھی ہو، لیکن دل میں یہ خیال آ گیا مولا تو بڑے بہادر تھے، چھین لیتے خلافت۔ یہ سوچنا بھی گلاب کا پھول ہے، سوچنا نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے، ایسی بات سوچنا نہیں ہے۔ سن لو غور سے۔ اب دیکھیے بھائی، ہم کو ٹھنڈا پانی پسند ہے، آدھا گرم آدھا ٹھنڈا، ارہر کی دال پسند، تھوڑا سا شامی کباب پسند۔ اب کوئی ہم سے کہے وہ کھا لو، روسٹ کھا لو، چائنیز کھا لو، سب نعمت ہے، سب غذا ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی گلاب کا پھول مار رہا ہے۔ لیکن میں بہت ہی محبت سے یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، بہت پیار سے سمجھانا چاہ رہا ہوں، بہت پیار سے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب بھائی میرا کام ہے پوری رات جاگنا تاکہ میں کتاب لکھوں، اور میں 4 بجے سویا، 6 بجے اٹھ گیا، 2 گھنٹے کی نیند۔ اب کوئی کہے ابھی سو جاؤ 10 بجے، اب ڈاکٹر کہے نہیں دوا کھاؤ اور سو جاؤ اور پوری رات سونا ہے، یہ ہمارے لیے گلاب کا پھول ہے۔ نہیں کوڑے نہیں ہیں، یہ گلاب کا پھول ہے۔
وہ محبت میں سمجھا رہا ہے، ڈاکٹر تو پیار میں کہہ رہا ہے تاکہ تھوڑی آپ کی عمر بڑھ جائے، یا عمر اور عمر کی کس کو پرواہ۔ ارے بڑھے یا گھٹے ہم سے کیا، ہم سے کیا، سمجھے نا؟ تو جناب علی اب سن لو، ولایت علی پر سب سے پہلا آدمی جس نے اپنے کو ولایت علی پہ مضبوط بنایا وہ ہے نمبر 1، آپ اس کی برابری بھی نہیں کر سکتے، اس کا نام ہے سلمان فارسی۔ کیا نام ہے؟ سلمان فارسی۔ ہر جگہ ولایت علی حاضر، جواب دینے کو تیار، کہیں عقیدہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ سینئر صحابی، عمر میں سب سے زیادہ، اس لیے کہ کسی کی عمر 350 سال ہوئی نہیں، اللہ نے ان کی عمر بڑھائی 350 سال۔ حضرت عیسیٰ کے دور کے تھے اور سرکار کے دور تک زندہ رہے، اس کے بعد بھی کافی دن زندہ رہے، سب دیکھ کے پھر مرے، سمجھ گئے نا؟ تو اب ان کی عادت کیا تھی؟ ولایت علی کا آدمی نہ تخت چاہیے، نہ تاج، نہ بستر چاہیے، نہ کمخواب اور مخمل کے بستر چاہیے، نہ ٹھنڈی ہوا چاہیے، نہ کھانے کا انتظام، کھانے کا بھی انتظام نہیں۔ بھوک لگی ایک ہانڈی لائے اور ہانڈی رکھ دی، 2 اینٹیں رکھ کے اس پہ ہانڈی رکھ دی، اس میں پانی ڈال دیا، 2 پتھر اٹھائے اس میں ڈال دیا، اور اس کے بعد یہ انگوٹھا لیا اور اس کے اندر ہانڈی کے نیچے انگوٹھا ڈالا، اس میں سے آنچ نکلنے لگی، اب یوں بیٹھے ہیں، یہ آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، کھڑبڑ 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 کھڑبڑ، کھانا پک رہا ہے۔ ابو ذر آ گئے، ان نے کہا انگوٹھے سے آگ نکل رہی ہے اور ہانڈی میں پتھر ہیں، کہ پتھر کھاؤ گے؟ کہ نہیں، ابھی غذا میں تبدیل ہو جائے گا، بھاپ میں ایک دم چاول ہو جائیں گے اور ہم کھا لیں، جو چیز سوچتے ہیں وہ چیز اس میں بن جاتی ہے۔ اب ابو ذر گئے رسول اللہ کے پاس، کہا انگوٹھے سے آگ نکل رہی ہے، کہا اگر تمہیں پتہ چل جائے سلمان کیا ہے تو تم انہیں مار ڈالو گے، اگر تمہیں پتہ چل جائے سلمان کیا ہے ابو ذر تم اس کی گردن اڑا دو گے، جو کر رہا ہے اسے کرنے دو، جو کر رہا ہے اسے کرنے دو۔ آپ سمجھے ولایت علی؟ پکے ہیں ولایت علی، پکے ہیں نا ولایت علی؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں نے آفر کی مکان لے لیجئے، وہیں باغ پہ سو جائیں گے، وہیں مٹی پہ سو جائیں گے، کبھی مکان ہی نہیں بنایا، کبھی مکان نہیں بنایا، کبھی پلنگ نہیں خریدا، کبھی گدا نہیں بنایا، کبھی کپڑے ٹھیک سے نہیں بنائے، ایک جوڑا دھویا، اوپر کا دھویا، پہن لیا، پھر بدل لیا، پھر دھو لیا، سکھا لیا۔ نماز، عبادت اور فضائل علی، نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، فضائل علی فضائل علی فضائل، اور جاتے سب جگہ تھے، کوئی روک سکتا نہیں تھا۔ سینئر صحابی تھے، دربار میں بھی گھس گئے، فلانے کے گھر میں گھس گئے، 4 آدمی بیٹھے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے، کیا باتیں ہو رہی، سب کو پتا ہے رسول اللہ کے پاس ان کی کیا عزت اور احترام ہے۔ جنگوں میں سب لڑنے جائیں، سلمان رسول کے پاس بیٹھے رہیں، تم یہاں بیٹھے رہو، میرا دل بہلاؤ، میرے پاس بیٹھو، آؤ ہم تم باتیں کریں، ان کو لڑنے دو، کبھی سلمان کو لڑنے نہیں بھیجا، تم میرے پاس بیٹھو، سب لڑتے رہیں، جاؤ 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 جاؤ۔ اب سمجھ گئے سلمان کیا ہے؟ سلمان فارسی ہے نا، سن لیا نا، گھر نہیں بنایا نا، تو اب کتنی نفرت ہوگی دنیا سے انہیں، کتنی نفرت ہوگی دنیا سے، کتنی نفرت ہوگی دنیا سے۔ ایک دن حکومت کا نمائندہ آیا اور کہا آپ کو بلایا ہے، بادشاہ وقت نے بلایا ہے، آتا ہوں، جاؤ۔ پہنچے، کیوں بھائی ہم کو کیوں بلائے؟ یہ بھی ناگوار حکمراں ہم کو بلائے، بھائی یہ بھی ناگوار، کیوں بلایا؟ کہ وہ وہاں مدائن کے صوبے میں چوریاں بہت ہو رہی ہیں اور ڈاکے پڑ رہے ہیں،
کرپشن بہت پھیلا ہوا ہے، آپ کو گورنر بنانا ہے وہاں کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ ساری محنت تم نے خراب کر دی، خراب کر دی نا۔ پھر سے سن لو، مجھے دال چاول پسند ہے، آپ 2 لاکھ روپے کے بروس لا کے رکھ دو۔ اما ہٹو، کیا ہے یہ؟ ہٹاؤ یہاں سے۔ پھر بھی نہیں سمجھے کہ دماغ آپ کا صحیح ہے، یہ کہہ کے بھاگے اور گھر میں آئے۔ اتنی دیر میں سپاہی آئے، دروغہ آیا، 20-25 آدمی تلواریں لگائے ہوئے اور چاروں طرف سے سلمان کو گھیر لیا۔ کہا اگر تو گورنر نہیں بنا تو تیری گردن اڑا دیں گے، اور رسی میں باندھ لیا، رسی میں باندھا اور کھینچ کے لے چلے مارتے ہوئے۔ کوئی لات مار رہا تھا، کوئی گھوسا مار رہا تھا، گورنر بننا ہے، گورنر بننا ہے، پکار کے کہا یا علی بچائیے۔ علی مسکرائے کہ دل میں سوچا تھا کہ جب فاتح خیبر تھا تو کیوں نہیں تلوار نکالی؟ جاؤ گلاب کا پھول۔ مولا بچائیے، مجھے گورنر نہیں بننا، ارے میری فقیری چلی جائے گی، میرا ثواب، ارے میں محل میں نہیں رہ سکتا۔ کہ پھر کیوں سوچا تھا ملا کے آئے؟ اب جاؤ، اب جاؤ گورنر بنو۔ اب اگر آپ کو گورنر ہی لینی ہے تو تھوڑا ولایت علی پہ کر لیجیے گا، تو پھر پتہ چل جائے گا آپ ولایت علی کے فقیر کتنے بڑے ہیں۔ یہی تو امتحان کا وقت ہے، ابھی بھی نہیں سمجھے۔ کچھ شیعہ ماتم میں لگے ہوئے ہیں، کچھ شیعہ مجلس میں لگے ہوئے ہیں، کچھ شیعہ پاکستان کے بیوروکریٹ بنے، کرسیوں پہ بیٹھے، نہ مجلس میں آتے ہیں، نہ ماتم میں آتے ہیں، نہ آزاداری کی بات کرتے ہیں، نہ شیعوں کی مدد کرتے ہیں۔ شیعوں کا قتل عام ہو، سب بیٹھے ہیں وزیر اعظم، ارے انہوں نے ولایت پر شک کیا ہے شیعہ۔ ہے شیعہ، گھر پہ علم اور نماز ایسے۔ سمجھ گئے نا؟ اب سمجھ گئے آپ؟ تو یہاں پکا رہنا پڑتا ہے، شک نہیں کرنا۔ ایک لمحے کے لیے مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا، ایک لمحے کے لیے اگر فرشتہ شک کر لے تو پر جل جائے۔ پر جل جائے، پر جل جائے۔ آپ کیا سمجھیں گے کہ کیا ہے توحید؟ فرشتے نے عبادت کرتے ہوئے، بھائی میری طرف دیکھنا، عبادت کرتے ہوئے بس ذرا سا، بس ہو گیا کام، دل میں خیال کیا لاکھوں برس سے عبادت کر رہا ہوں، خدا کی قسم اس عرش پر مجھ سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا کوئی نہیں۔ ابھی سوچا تھا کہ پطرس، جبریل امی آ گئے، ملک الموت آ گئے، اللہ کے سپاہیوں نے عرش کے پطرس کو گھیر لیا، کانپنے لگا فرشتہ، کیا حکم ہے میرے بارے میں؟ کا حکم الہی ہے اس کے دونوں پروں کو نوچو، توڑ دو بازو، یہ بھی بازو توڑ دو، یہ بھی بازو توڑ دو، اور اس کو کرے سیاہ میں، اندھیرا کالا کرا کائنات میں خلا میں جو ہے اس میں پھینک دو۔ دونوں بازو توڑے گئے اور پھینک دیا گیا، جا کے گرا اس کے اندر کرے میں جہاں سے نکل نہیں سکتا۔ ابھی تو اتنا نمازی تھا، ابھی تو سب سے بڑا نمازی یہی تھا عرش پر، پطرس۔ اب کرے کیا؟ سزا تو مل گئی، گرتے گرتے کا جبریل ذرا سا رحم تو کرو، ارے جو خطا میں نے کی ہے یہ کبھی میرا رب بخش دے گا؟ جبریل نے کہا ہاں یہ بتا دیا گیا ہے، یہ لوح پہ لکھ دیا گیا ہے،
کب کب کا جس دن قیامت آئے گی، قیامت والے دن تیرا حساب کتاب ہوگا. ارے بھائی بڑا لمبا حساب کتاب، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا. تو کہنا ہے جبریل یہاں اندھیرے میں پڑا ہوا ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے گا قیامت آ گئی، میں کہ اللہ سے بخشواؤں گا. جبریل نے کہا جس دن آسمان کے سارے دروازے کھل جائیں، آسمان کے سارے دروازے کھل جائیں اور کروڑوں فرشتے آسمان سے اترنے لگیں، سمجھ جانا قیامت آ گئی. بس سارے فرشتے آسمان سے اربوں کروڑوں اترنے لگے، سمجھ جانا قیامت آ گئی. اللہ 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 اللہ. بازو تو تھے نہیں، بس تسبیح پڑھتا رہا. برسوں بیت گئے، ہزاروں برس بیت گئے اور آسمان کو دیکھتا رہا. اللہ 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 کرتے اللہ اللہ کر کے وہ دن آیا. اللہ اللہ کر کے وہ دن آیا. اب جو دیکھا ایک دروازہ کھلا، دوسرا دروازہ کھلا، تیسرا دروازہ کھلا اور فرشتے آنا شروع ہوئے. کروڑوں اتر رہے ہیں اتر رہے ہیں اتر رہے ہیں، جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اور ایک سمت قطار بنی ہے، پرواز کرتے ہوئے چلے. سارے دروازے کھل گئے. دوپہر گزر گئی صبح سے دیکھتے ہوئے. اب خوش ہو رہا ہے، قیامت آ گئی، آج میں بخشا جاؤں گا. قیامت آ گئی، میں اللہ سے اپنا گناہ بخشواؤں گا، میرا ترکہ والا معاف ہو جائے گا. اتنی دیر میں دیکھا عین دوپہر میں جبریل امی کئی کروڑ فرشتوں کو لیے ہوئے اور پکار کے کہا آخر جبریل کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں. ہائے ہائے، ہرے دھانوں پہ ہرے دھانوں پہ پانی پڑ گئے. دھوپ اور خزاں ہی خزاں باغ میں پھیل گئے. اور سمجھاؤ تو جبریل، تم نے تو کہا تھا آسمان کے دروازے کھل جائیں سارے اور فرشتے اترنے لگے تو قیامت کا دن ہے. کہا ابھی نہیں آئی. کہا پھر آج کیا ہے؟ کہا یہ تو صبح سے ہم لوگ مبارکباد دینے جا رہے ہیں، نبی کا نواسا حسین دنیا میں آیا ہے. رسول کا نواسا نور بن کے اترا ہے مطلع امامت پر. اللہ نے حکم دیا ہے آج کے سارے فرشتے محمد کے پاس جائیں نواسے کی مبارکباد دینے. اخی یہ تو خوشی کا موقع ہے. اے اخی جبریل میں بھی چلوں؟ بھائی بڑی محبت سے سن رہے ہو تم، اللہ تمہیں خوش رکھے. پروردگار یہ تیرا گناہگار پطرس ہمارے ساتھ دربار رسالت میں جانا چاہتا ہے، اذن ہے؟ اذن ہے؟ اذن ہے؟ حکم دیا جبریل نے دو فرشتوں کو، اس کو اپنے کاندھے پہ سنبھالو، بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ اڑ نہیں پائے گا. ہائے کسی چیل کے بچے کو کھجور سے گرتے دیکھو، دھمکیاں تو ایسے دے رہا ہوتا، اڑ نہیں پائے. یہاں سے اڑا وہاں بیٹھ گئے. ہائے پر نہ ہو تو کتنا بے پر ہوتا ہے، اور جس کے پر نہ ہو وہ ایسی ایسی بے پر کی چھوڑتا ہے. ارے اب بیچارہ خاموش، بے پر کی بات بھی تو نہیں کر سکتا. جبریل نے مدد کی، بھائی چارہ تھا. دو فرشتوں سے کہا سنبھال کے لے چلو. دروازہ آ گیا سرکار رسالت کا، ٹھہرو بھائی گناہگار ماں جا نہیں سکتا. اور پھر آج تو وہ آیا ہے جس کی حکومت زمین و آسمان پر ہے،
ہم بغیر اجازت نہیں لے جا سکتے، باہر ٹھہرو۔ جبریل گئے، سارے فرشتوں نے مبارکباد دی، یا رسول اللہ مبارک ہو، حسین کی آمد مبارک ہو، مبارک ہو۔ جبریل نے بار بار کہا مبارک ہو، مبارک ہو۔ اب یاد رکھنا موقع یہ تھا کہ حسین کو کبھی جھولے میں لٹاتے اور پھر بے قرار ہو جاتے اور پھر گود میں اٹھا لیتے۔ جب تک تم میری طرف نہیں دیکھو گے منظر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی کل نہیں پڑتی تھی، ذرا سا سوئے جھولے میں لٹا دیا، ارے گود کی گرمی کم ہوئی، خوشبو کم ہوئی، آنکھیں کھولی حسین نے، ارے دوڑ کے پھر گود میں اٹھا لیا، ٹہلنے لگے۔ اب یہ پیار کون سمجھائے گا؟ نانا اور نواسے کا پیار ہے، گود میں لے لیا۔ اب موقع یہ تھا کہ ابھی ابھی رسول نے گود میں لے کے پھر لپٹایا تھا حسین، اور ایسے میں جبریل پہنچے تھے، جھولے پہ بھی نظر تھی اور رسول کے گود پہ بھی نظر تھی، اور مبارکبادیں بار بار دے رہے تھے، آپ کو مبارکباد شد، آپ کو مبارکباد شد۔ جب مبارکباد دے چکے اور رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ایک بار جبریل نے دستے ادب جوڑ کر کہا، یا رسول اللہ آپ نے تو سنا ہی ہوگا، عرش کی باتیں تو آپ کو زیادہ معلوم ہیں، آپ کو فطرس کا قصہ معلوم ہوگا۔ کہاں پتہ ہے کہ آج اللہ کے حکم سے اسے اندھیرے جزیرے سے ہم لے آئے بحکم الہی، وہ مبارکباد دینا چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے باہر روک دیا ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا آج وہ خوشی کا دن ہے، ہم کسی کو روک ہی نہیں سکتے، لاؤ لاؤ اس کو بھی لاؤ۔ بھائی میری طرف دیکھتے رہنا، ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لاؤ لاؤ میرے پاس لاؤ اس کو۔ آیا، سر جھکایا، یا رسول اللہ میری مبارکباد قبول کیجئے۔ آپ نے فرمایا قبول کی۔ منظر کیا ہے؟ ابھی ابھی جھولے سے اٹھایا ہے، حسین تو گود میں لپٹے ہوئے ہیں، سینے سے لپٹائے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مبارکباد لے رہے ہیں۔ ایک بار فرشتے نے کہا اس مولود کے صدقے میں، اس مولود کے صدقے میں کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ارے موقع کی تلاش میں رہو، موقع دیکھتے رہو اور اسی وقت بات کہہ دینا۔ جب آ جائے امام زمانہ دیکھنا چہرے پہ مسکراہٹ، اسی وقت جانا اور جاتے ہی پہلے کہنا ولایت علی مبارک، ولایت علی مبارک۔ آپ ولایت علی کے وارث ہیں، مبارک ہو۔ ادھر ادھر کی باتیں کی نا پھر دیکھیں گے بھی نہیں وہ تمہاری طرف۔ یاد رکھنا پوتا دادا کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے، کون چاہتا ہے کہ مہدی کسی اور کا ذکر سنیں گے؟ کس کا ذکر؟ اے مولوی تو سارے مار ڈالے انہوں نے۔ اب رہا کون ہمارا تمہارا سہارا؟ آج مولوی مارا گیا، رہ گئی ولایت علی۔ اب ایک بار رسول اللہ مسکرائے، بھائی پھر میری طرف دیکھنا، ابھی ابھی جھولے سے اٹھایا تھا، حسین جھولے میں لیٹے تھے، ابھی ابھی جھولے سے اٹھایا تھا، گود میں لیا تھا، کہا فطرس یہ ٹوٹے ہوئے پر جا کے جھولے سے مس کر لے، مس کر لے۔ وہ گیا، ٹوٹے ہوئے زخمی پروں کو جھولے سے رگڑنا شروع کیا، دوسرا رگڑا، دوسرا رگڑا۔ ایک تو ایسا تھا کہ زخمی تھا مگر تھا، ایک بالکل غائب تھا، ایک بالکل غائب تھا۔ اب وہاں سے پر نکلے، کلیاں نکلی، نکلتی چلی نکلتی چلی۔ اب وہ دیکھا ہاتھ بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے، اب اس کو دیکھا برابر آ رہا ہے، ابھی تو یوں تھا نا، 1.5 تھا، ہوتے 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 اب دیکھ رہا ہے یہ بڑھ رہا یہ بڑھ رہا یہ بڑھ رہا، ادھر بھی دیکھ رہا ادھر بھی دیکھ رہا۔ اس نے دیکھا ہاں وزن، جان آ گئی۔ اب اس نے دونوں پروں کو ایسے کیا، آپ کو پتہ ہی نہیں، جب جہاز اڑنے والا ہوتا ہے تو انجنوں کو
آن کر کے دیکھا جاتا ہے تیار ہے. اس نے اٹھایا, ہاں جان آ گئی. اب میری طرف دیکھنا, ایک دم سے ہمت نہیں پڑ رہی. دیکھو دیکھو ادھر دیکھو, اب اس نے پطرس نے فضا کو دیکھا, خلا کو دیکھا, بازو کی طاقت کو دیکھا. رسول اللہ مسکرائے, کیا دیکھتا ہے؟ جواب برداشت ہوگا تم سے؟ برداشت ہو تو برداشت کرو. پطرس نے کہا رسول اللہ, ایک اللہ کا دیا ہے, ایک حسین کا دیا ہے, دونوں. رسول اللہ نے فرمایا, کیا پتا چلا تجھے؟ کہ حسین کا عطیہ اور اللہ کا عطیہ دونوں ایک طرح کا, کوئی فرق نہیں ہے. کہ تو پھر پرواز کر, پرواز کر. اس نے بازو اٹھائے, پھر دیکھنا میری طرف. اب تمہیں تو پتہ ہی نہیں, جہاز پہ بیٹھنا اور ہے, جہاز کا مشاہدہ کرنا اور ہے. اب میرے بتانے کے بعد اگر کبھی جہاز پہ بیٹھنا تو جو میں نے بتایا وہ جہاز کی کھڑکی سے دیکھنا. میں اندر نہیں دیکھتا, میں سب باہر دیکھ رہا ہوتا. یہ بچپن سے میری عادت. یہ باہر جہاز کیا کر رہا ہے, اندر والوں سے ہم سے کیا مطلب, کیا کر رہے ہیں. ارے بیٹکے لوگ بیٹھے ہیں, ان کو کیا دیکھنا. قدرت کے بنائے آثار باہر دیکھ رہے ہیں, اور سائنسدانوں کا چمتکار دیکھتے ہیں. بھئی دیکھو جہاز یہ اٹھا, غور سے دیکھنا. ایسے ہی 5 منٹ ہوں گے ایک بار جہاز. تم کو نہیں پتا, کبھی کھڑے ہو کے دیکھا کرو مشاہدہ. ایک بار اس نے دونوں بازو اور یہ کہتے چلے میں عزیز کر جائے حسین. میں آزاد کر جائے حسین ہوں. اور جب آج پہ پہنچا, لوگ دوڑے. کون لوگ؟ فرشتے. ارے خوشبو کا یہ حسینیت کی خوشبو. اب ہو گیا نا, تاریخ سن لی. اس میں ہے سائنس. سائنس تو آج ہے, سائنس میں نکالوں گا. قصہ ہے تاریخ کا, سیرت کا, امام حسین کی زمانے حیات سے ہے. اس میں ہے سائنس. وہ بنا رہے ہیں بجلی. کون؟ پاور ہاؤس والے. کاہز بنا رہے ہیں؟ پیٹرول سے, پانی سے. وہاں سے چلی, کہاں جا رہی ہے؟ کراچی. کاہے میں جا رہی ہے؟ یہ موٹا تار. 4-5 تاروں پہ دوڑ رہی. آ گئی, کہاں تک آ گئی؟
چہردہ معصومین کا انشولی میں. پھر کیا ہوا؟ ایک پاور ہاؤس لگاؤ وہاں کے ٹکے گی، وہ اتنا بڑا بم ہو جا ڈھم. ارے بھائی کیا ہوا؟ ارے وہ وہاں سے وہ جمپر اڑ گیا. ارے بھائی تو وہاں سے گھروں میں کیسے آئے گی؟ کا کٹ آؤٹ لگائیے، کٹ آؤٹ. وہاں سے تار آئے گا، تار میں تار، تار میں تار. اب جتنا تار دور جا رہا ہے پتلا ہوتا جا رہا ہے، پتلا ہوتا جا رہا ہے. اب جو کٹ آؤٹ میں دیکھا بالکل بال کی طرح ترچھا کر کے اب وہ اتنا سا تار کٹ آؤٹ اب چلی. ارے پورا امام باڑہ روشن ہو گیا ایک باریک تار سے. یہ بلب بھی جل گیا، وہ بھی بل جائے. یہ کیا ہے بھائی؟ ایک باریک تار سے اتنی سی بجلی نہیں چاہیے. ڈائریکٹ یہ جو موٹا تار سڑک پر ہے یہ لا کے یہاں لگا دو اور اس سے بلب جلاؤ. تو کیا کہیں گے؟ ارے پاگلو سارے بلب اڑ جائیں گے، تمہیں جتنی چاہیے اتنی دی جا رہی ہے. رسول اللہ کہہ سکتے تھے حسین سے مشق کر لو، کہا جھولے سے مشق کر لو. بہت خوش تھے رسول اللہ. ایک نواسا گود میں تھا زہرا بی بی کے، اب دوسرا نواسا آیا. آج بہت خوش تھے. علی کا گھر آباد ہوا، زہرا کا گھر آباد ہوا، میرا گھر آباد ہوا. بہت خوش تھے حسین. پہلا بیٹا آیا زین العابدین، اب دوسرا بیٹا آیا علی اکبر. آج حسین بہت خوش تھے، آج بہت خوش تھے. گھر میں آئے، جناب زینب نے کہا مبارک ہو آپ کو دوسرا بیٹا. کہا زینب تم کو بھی مبارک ہو. کس کی صورت ہے؟ کہا بھیا نانا کی شبیہ ہے. ذرا آپ دیکھیے تو آنکھیں کھولتے ہیں تو لگتا ہے نانا دیکھ رہے ہیں. وہی رخسار ہیں، وہی ہونٹ، وہی پیشانی، وہ ننھے ننھے ہاتھ اور پاؤں. ایک بار حسین نے علی اکبر کو گود میں لیا. زینب منہ دیکھنے لگی. کہا بھیا پہلا بیٹا تو تمہارا ہے، اس کو بھی تم نے لے لیا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس کو زینب پالے. بس جلدی سے زینب کے حوالے کر دیا. زینب پالنے لگی. زینب کے گود میں علی اکبر پروان چڑھے. بچپن سے شبیہ رسول مشہور تھے. شبیہ رسول کہا جاتا تھا. ہاں جب کبھی روتے اور دودھ کی ضرورت پڑتی تو لے کے فوراً آتی. کہتی بھابھی ام لیلا بچہ بھوکا ہے، ماں گود میں لے لیتی. رات آدھی گزر چکی ہے تو، اور شام ہے تو، اور دوپہر ہے تو گود میں لے لیتی، دودھ پلا کے واپس کر دیتی. جاؤ زینب کے پاس جاؤ علی اکبر، وہ جان دیے ہوئے ہیں تمہارے لیے. ماں تو میں ہوں، پالا تو انہوں نے ہے، پال تو وہ رہی ہیں. پھر جب حسین ان کی گود میں تمہیں دے چکے تو اب میں حصے دار کون ہے؟ ام لیلا بنی ثقیف، ثقیف طائف کا قبیلہ، اور آپ کی ننیال. لوگ کہتے ہیں ابو سفیان سے رشتہ تھا، معاذ اللہ، جھوٹ بولتے ہیں راوی. عبد المطلب کی پرنواسی تھی، چونکہ عبد المطلب کے بیٹے حرس اور حرس کے بڑے بیٹے کی کنیت ابو سفیان تھی. مسلمانوں کو بڑی آسانی ہوئی. پہلے بھی ابو سفیان تو ایک اور ابو سفیان، تو کہہ دیا ابو سفیان کی نواسی تھیں. یہ نہ دیکھا کہ عبداللہ بن حرس بن عبد المطلب ان کی کنیت بھی ابو سفیان تھی. بنی امیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت علی اکبر کے ننیال کا. میں نے اپنی پوری کتاب میں لکھ دیا ہے. اسی طرح شمر سے رشتہ داری لگائی جاتی ہے. رشتہ داریاں نہ لگاؤ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر رشتہ داری فائدہ پہنچاتی تو آسیہ جیسی عظیم بی بی کی شادی فرعون سے ہوئی تھی. فرعون بخشا نہیں جا سکتا. فرعون کو جہنم میں جانا ہے، آسیہ کو جنت میں جانا ہے. ایسی رشتہ داریاں کام نہیں آتی. نئے ذہنوں کو بہکاؤ نہ کہ رشتہ داری لگا کے کہہ دو سب ایک تھے. نہیں، سب الگ تھے. بنی ہاشم اور ہیں، بنی امیہ اور ہیں، آسمانی لوگ اور ہیں، جہنمی لوگ اور ہیں.
اس میں گھبراہٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم کوئی بھی شمولیت نہیں کرتے باطل کے ساتھ. جھوٹی رشتہ داریاں نہیں لگانا چاہیے. آدھی رات تھی ایک بار دیکھا رات میں دیکھا ام لیلا نے اندھیرے میں ایک سایہ آیا اور وہ سایہ علی اکبر پہ چھپ گیا. ایک دن 2 دن 3 دن. ایک دن حسین گھر میں آئے. آقا پتہ نہیں آدھی رات کو ایک سایہ سا آتا ہے, جھک جھک کے علی اکبر کو دیکھتا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ایک دم میری آنکھ کھلتی ہے, اندھیرے میں ایک سایہ سا نظر آتا ہے اور پھر وہ سایہ غائب ہو جاتا ہے. آقا کیا ماجرا ہے؟ کہ ام لیلا کسی کو بتانا نہیں. یہ آدھی رات کو ہم اٹھ کر آتے ہیں, ہم جھک کر علی اکبر کو دیکھتے ہیں. آقا کیوں آتے ہیں؟ کہ ہم یہ دیکھنے آتے ہیں کہیں علی اکبر کو پیاس تو نہیں لگی ہے, کہیں علی اکبر پیاسے تو نہیں ہیں. جتنے نوجوان ہیں ماشاءاللہ سب آ رہے ہیں, اللہ ان کو علی اکبر کے سائے میں پروان چڑھائے. آج خراج عقیدت علی اکبر کو پیش کریں. سب آ کے امام باڑے میں ماتم کریں. علی اکبر کا 2-4 شعر زلد رضا نواب صاحب رامپور کے ایک بینیا نوحے کے پڑھیں گے, اس پہ ماتم کریے گا. پھر ایس ایم نقی صاحب رکیے گا, ماتم دیر تک کیجیے گا. جب تک تابوت واپس نہ چلا جائے ماتم کرتے رہیے گا, پرسہ ہوتا رہے. تقریر خاتمے پر پہنچ گئی. میں یہ دیکھنے آتا ہوں علی اکبر پیاسے تو نہیں ہیں, علی اکبر کو پیاس تو نہیں لگی. اللہ اکبر. وہ کون سا وقت تھا کہ جب علی اکبر لڑتے ہوئے میدان جنگ سے آئے. آپ کو پتا ہے کیسے واپس آئے؟ واپس ایسے آئے کہ علی اکبر لڑ رہے تھے اور اپنے دادا فاتح خیبر علی کی شان سے جنگ کرتے پہلوانوں کو قتل کر رہے تھے. ایک بہت بڑا شامی پہلوان علی اکبر کے مقابل آیا اور اس نے رجس پڑھا. ام لیلا در خیمہ سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. ایک بار دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. پکار کے کہا, آقا میرے لال کی خیر تو ہے, آپ کا چہرہ کیوں اتر گیا؟ کہا ام لیلا ایک بہت بڑا نامی پہلوان میرے بیٹے علی اکبر سے لڑنے آیا ہے. تو ام لیلا نے کہا کیا پرواہ ہے آقا, آپ کا بیٹا ہے, پھر علی کا پوتا ہے, وہ تو بہت شجاع ہے. کہا ام لیلا ہمیں معلوم ہے ہمارا بیٹا بہت بہادر ہے, بس ایک فکر یہ ہے وہ پہلوان جو آیا ہے نا وہ تو شیر ہے, میرا بیٹا 3 دن کا پیاسا ہے, میرے علی اکبر کو پیاس بہت لگی ہے. بس 2-4 جملے ہیں ادا کرنے ہیں اور پرسہ کرنا ہے, آپ کو ماتم کرنا ہے. شہزادے کا ذکر ہے. ابھی کاظمین میں جو مجلس ہوگی وہی جیو کی شام غریبہ کی مجلس ہوگی. اگر آپ اس میں شریک ہوں تو وہاں بھی ذکر علی اکبر ہوگا, ریکارڈ ہوگی مجلس. اگر آپ پہنچ سکے تو پہنچے. 12:30-1 تک مجلس شروع ہوگی کاظمین امام بارگاہ ڈگ روڈ میں. وہاں بھی تھوڑا حال پڑھ دوں گا لیکن جتنی ہمت ہے یہاں پڑھ رہا ہوں. میرا لال پیاسا ہے. ام لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ اگر بیٹے کے حق میں ماں دعا کرے تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اللہ ماں کی دعا کو بیٹے کے حق میں فوراً قبول کر لیتا ہے. اے ام لیلا میں یہ چاہتا ہوں اس پہلوان پر علی اکبر فتح یاب ہو جائیں, اور میں نے چونکہ نانا سے سنا ہے تم جا کے دعا کرو کہ علی اکبر فاتح ہو جائیں. ام لیلا ہٹی, بھائی میری طرف دیکھنا. ام لیلا در خیمہ سے ہٹی اور ایک بار صحن خیمہ میں آئی, آواز دی زینب, ام کلثوم, رقیہ, لبابہ, زکیہ, آؤ حمیدہ, آؤ سکینہ, میں علی اکبر کے لیے دعا کروں گی, تم سب آمین کہنا.
تم سبان پیچھے ساری بیویاں ام لیلا نے ہاتھ اٹھائے، یہ نہیں کہا علی اکبر کو فاتح کر دے، بلکہ دعا یہ مانگی، دعا یہ مانگی، اے یعقوب سے بچھڑے ہوئے یوسف کو ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے، مجھ سے ملا دے۔ سب نے کہا آمین، سب نے کہا آمین۔ ادھر ام لیلا نے دعا کی، ادھر علی اکبر نے اس پہلوان کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اب علی اکبر پاتے تھے، ایک بار گھوڑے کو موڑا، کعبہ دے کے واپس چلے۔ اب میدان میں کسی کی ہمت نہیں تھی، اس لیے کہ علی اکبر نے بہت بڑے پہلوان کو مارا تھا۔ علی اکبر چلے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے، قریب ہے دیکھا حسین تناب خیمہ کو پکڑے ہوئے کھڑے تھے، گھوڑے سے کود پڑے۔ کہا بابا آپ نے دیکھا میں نے کیسے مارا اس کو؟ کیا کہنا علی اکبر، جس طرح خیبر میں علی نے مرحب کو مارا تھا، جیسے جنگ خندق میں علی نے عمرو کو مارا تھا، تم نے تو کمال کر دیا علی اکبر، ایسی جنگ تو ہم نے آج تک دیکھی نہیں۔ یاد رکھنا جب بیٹا باپ سے کارنامہ سناتا ہے تو انعام بھی چاہتا ہے۔ علی اکبر نے دیکھا اس وقت حسین خوش ہو کر تعریف کرے تو فوراً کہا ابھی انعام مانگ لیا جائے۔ کہا بابا ایک جامع مت مت، دو جملے رہ گئے، دو جملے رہ گئے، ایک جامع آپ۔ بابا بہت پیاسا ہوں، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو پھر میں دکھاؤں ان کو کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ ایک بار آنکھوں میں آنسو آئے، فرات کی طرف دیکھا، کہا بیٹا